بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ایران نے ڈائریکٹ اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اگرچہ اس حملے کا کئی دن پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا، بڑی تیاری تھی اور بالکل پتہ تھا کہ اس ٹائم پر حملہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ڈائریکٹ اسرائیل پر حملہ ہوا۔ اس کے کیا ہمارے اس خطے میں اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور پاکستان کا رسپانس کیا ہے، بہت ساری چیزوں کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کا عمران خان سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ عمران خان کیوں جیل میں ہے، ان کی حکومت کو کیوں ہٹایا گیا، اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہوتے تو جو آج رسپانس پاکستان نے دیا ہے کیا یہی رسپانس ہوتا۔ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ایران نے جو حملہ کیا اسرائیل پر، جس میں انہوں نے بہت سارے میزائل داغے، ڈرونز اس میں گئے، وہ کوئی بہت زیادہ ٹیریٹوریل یا اس کو وہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا، وہ کوئی بہت زیادہ ڈیمیج کے لیے نہیں تھا۔ ایکچولی ایران ایک میسیج دینا چاہتا تھا کہ آپ جو ہمارے جو لوگ ہیں اس پورے خطے میں ہماری جو حمایت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ دوسرے ممالک میں ان پر حملہ کریں گے، اور جو ایرانین جو کونسلیٹس ہیں جیسے دمشق میں ان پر حملہ کیا گیا، تو ایران اس پہ ریٹیلیٹ کرے گا، اور انہوں نے اس پر ریٹیلیٹ کیا۔ تو جو ایک متھ تھی کہ اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اس خطے میں، وہ پہلے حزب اللہ نے توڑی، اور اس کے بعد ایک ریاست کی طرف سے، ایک حکومت کی طرف سے ایران نے اپنی جو ان پر جو حملے ہو رہے تھے پچھلے 3 4 5 سالوں میں، ان کے مختلف لوگ جو اسرائیلی حملوں میں مارے گئے تھے، ان کا ریٹیلیشن میں انہوں نے یہ حملہ کیا۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں کسی امریکی تنصیب کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا، ڈائریکٹلی اسرائیل پر انہوں نے حملہ کیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ نے مزید یہ چیز جاری رکھی تو پھر اگلا جو ہمارا حملہ ہوگا وہ شدید ہو سکتا ہے۔ ایران کے پاس بیٹر ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اسرائیل کے پاس امریکہ کا دیا ہوا وہ پیٹریٹ سسٹم ہے، جو ایک طرح سے آئرن ڈوم اس نے بنایا ہوا ہے، تو جو بھی میزائل مارے گئے اس میں تقریباً 1-2% جو ہیں، یعنی 10-15 میزائل ڈرون جو ہیں انہوں نے وہ گرے، ان کو وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکے، لیکن ڈیمیج بہت کم ہوا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایران کا اصل مقصد ایک پیغام دینا تھا، میسیج دینا تھا، جو انہوں نے دے دیا، اور بڑی کامیابی سے انہوں نے یہ میسیج دیا ہے۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے ان کی طرف سے جو بیان آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بظاہر جو براہ راست جنگ ہے اگر ہوتی ہے امریکہ کی، ایران کی اور اسرائیل کی، تو اس میں امریکہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن ایکوپمنٹ دے گا، اسلحہ دے گا، اور ہر طرح کی سپورٹ کرے گا، لیکن ان کے فوجی، ان کا جو ایئر فورس ہے وہ براہ راست ایران پر حملوں میں شرکت نہیں کرے گی۔ اچھا، اس میں پاکستان کا ایک بڑا اہم رول ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وہ رول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے جب عید کے موقع پر بہت زیادہ سربراہان جو تھے مختلف ممالک کے، ان سے بات نہیں کی تھی، انہوں نے ایرانین جو سربراہ ہیں ان سے عید پر انہوں نے بات کی، اور یہ خبریں بھی آئیں کہ وہ عید کے بعد پاکستان کا فوراً دورہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ انٹرنل امپورٹنٹ میٹنگز زرداری صاحب کی ہوئیں ہماری جو یہاں پر جو ساری قیادت ہے اس کے ساتھ، تو اس میں ایک میسج جو تھا وہ دیا گیا تھا، جو مجھے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں۔ وہ میسج یہ تھا کہ ایرانین سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ سفارتکاری پر زیادہ توجہ دیں اور ریسٹرین شو کریں، ملیٹریلی اس کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں ملٹری جو ایکشن ہے اس کے بعد بھی سفارتکاری کے ذریعے چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو آپ یہ نہ کریں۔ یعنی جو زرداری صاحب نے جو پیغام دیا، در حقیقت وہ پیغام امریکہ کا پیغام تھا، جو امریکہ کی پالیسی ہے اس کے تحت وہ پیغام دیا گیا تھا، اور بیسیکلی زرداری صاحب نے اپنے کریڈینشلز جو ہے امریکہ کے سامنے بہتر بنانے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان نے امریکہ کو انڈائریکٹلی یہ میسیج دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جو حکومت ہے وہ جو امریکی پالیسی ہے اس خطے میں اس کے ساتھ ہے، اور انہوں نے ایران کو یہ کہا تھا کہ آپ حملوں سے باز رہیں، سفارتکاری کی طرف آپ جائیے، اور وہی ایک بہتر راستہ ہے، اور اس سے خطے میں انسٹیبلٹی آئے گی، امن خراب ہوگا،
لڑائی ایسکیلیٹ کرے گی، تو یہ انہوں نے میسیج دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ در حقیقت خطے میں تو چیزیں جو ایسکیلیٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں وہ تو علیحدہ بات تھی، لیکن ہماری قیادت جو ہے وہ امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم بالکل جو آپ کی پالیسی ہے اس کے تحت ہیں اور ہم آپ کے الائی ہیں۔ اب عمران خان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان کا تعلق یہ ہے کہ اب اگر خدا نخواستہ علاقے میں ٹینشن ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کا بھی ایک رول ہوگا، افغانستان کا بھی ایک رول ہوگا، سعودی عرب کا بھی ایک رول ہوگا، قطر کا بھی ایک رول ہوگا۔ اسرائیلی آلریڈی اس کو ایک ریجنل وار کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریجنل وار شروع ہو چکی ہے۔ تو اگر یہ ایکسپینڈ کرتی ہے تو پھر اس میں جو سمندر ہیں جہاں سے پوری ساری آئل کی ترسیل ہوتی ہے، اگر وہ خدا نخواستہ متاثر ہوتی ہے کسی طریقے سے تو آئل کی قیمت دنیا میں کہاں چلی جائے گی؟ دنیا کی اکانومی کی کیا صورتحال ہوگی؟ جو پوٹن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لڑائی شروع ہو گئی، اگر اس میں امریکہ شامل آ گیا تو یہ ورلڈ وار 3 ہوگی۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اسرائیل کے ساتھ ہوں گے، جو امریکہ کے ساتھ ہوں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو چائنا اور روس کے ساتھ ہوں گے، وہ ایران کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ایک ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ ان بیانات کو یاد کر لیں جس میں عمران خان صاحب نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور اگر وہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہوتے تو جو وزارت خارجہ کا انتہائی کمزور رسپانس آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم فریقین کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ریسٹرونٹ شو کریں، حالانکہ چاہیے یہ تھا پاکستان کھل کر یہ بات کرتا کہ جو دمشق میں جو ایرانین قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے یہ تجاوز ہے، یہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس سے یہ تجاوز ہے، اور پھر اس کے بعد جو غزہ میں قتل و غارت کی ہے اسرائیل نے وہ غلط ہے، وہ معصوم انسانیت کا خون ہے۔ یعنی یورپ بول رہا ہے، پوری دنیا بول رہی ہے، یورپ ابھی تک خاموش ہے، وہ پوری طرح صورتحال کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا جو دفتر خارجہ ہے کمزور رسپانس کہ جی فریقین جو ہے وہ ریسٹرین سے شو کریں۔ اور بھائی فریقین کیا، ایران تو ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور فلسطین میں جو ایکشن کیا تھا حماس نے، آپ ذرا پچھلے 40 سال سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ 2 اسٹیٹ جو 2 نیشن 2 اسٹیٹ جو تھیوری تھی جس کے تحت ریاست کو قائم کیا گیا تھا اور آگے مزید چیزیں ہونی تھی وہ اسرائیل نے نہیں ہونے دی، اور جو ایٹراسٹیز جس طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا ان پر جو ان کا ریئیکشن تھا، اس ریئیکشن کی بنیاد پر اب تک 33,000 سے زائد انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں، بچے، خواتین، مرد۔ تو اس میں تو بالکل ایک سیدھی بات ہے، اس کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو کلیئرلی آپ کہیں کہ ختم کریں اس کو، فریقین ریسٹرین شو کریں۔ ایک انتہائی کمزور اور ایک ایسا، یعنی جب غلاموں کی حکومت ہو، جب ایسے لوگوں کی حکومت ہو جو اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی نہ رکھ سکیں، ہاتھ میں کشکول ہو، ظاہر ہے یہ بات کریں گے تو IMF کیوں پیسے دے گا؟ اسی لیے انڈیپینڈنٹ جو آزاد جو پالیسی ہے وہ آزاد معاشی اگر آپ کی حالت ہو، انڈیپینڈنس ہو اگر آپ میں معاشی، تو پھر آپ وہ اپنی پالیسی بنا سکتے ہیں۔ یہ جو کشکول لے کے، اور یہ جو اصل اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جو فلسفی عمران خان کی ہے، جو تبدیلی کی بات ہے، آج وہ جیل میں اسی لیے ہے کہ یہ جو خطے میں حالات ہیں وہ اس ملک کا سربراہ نہ ہوتا، وزیر اعظم نہ ہوتا، کیونکہ پھر پاکستان could have played a very important role in all region میں ساری ان چیزوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ ابھی تک کی صورتحال ہے، اور باقی آپ سب کے سامنے انشاءاللہ ہم تجزیہ دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔